کہتے ہیں کہ میری خالہ ہیں امریکہ میں، ان نے ایک گھر قرضے پہ لیا تھا، قرضہ ادا نہیں کر سکے، اب گورنمنٹ وہ گھر بھی واپس کر رہی ہے، تو بہرحال اسے کہیں کہ وہ جس قدر پڑھ سکے استغفار زیادہ پڑھے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے قرضے بھی ادا ہوں گے، مشکل بھی حل ہوگی۔ کہتے تھے کہ یہاں سڑکوں پر لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھائی، پہلے تو اتصال نہ ہو تو خلاف سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اگلی صف نظر آ رہی ہو پھر تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگلی صفیں ہی نظر نہ آئیں، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائیں، پھر نماز نہیں ہوتی۔ میری چاچی نے کعبہ شریف کے گرد طواف کیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتے لگاتے گر گئی، جس میں 2 چکر لگے، باقی 5 رہ گئے۔ دوسرے دن پورا عمرہ کرنا پڑے گا یا 5 چکر نہیں؟ وہ احرام میں ہے، صرف 5 چکر لگائے گی، دوبارہ عمرہ تو نہیں کرے گی۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، نماز کے بعد جو کلمے کا ورد کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، میلاد شریف یہ بھی بدعت ہے، 11ویں شریف بھی بدعت ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی ناجائز ہے، حضور کے نام پر انگوٹھے ہاتھ چومنا بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ جو حکم ہے قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، اس پہ کوئی دم نہیں۔ صفا مروہ کے بعد جب صفا کے 7 چکر ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے حل کرائیں، باقی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے حل کرا لے۔ صفا سے جب ہم چلیں گے تو مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے واپس آئیں گے صفا تو یہ 2 چکر ہوں گے۔ اگر تعلیم مکمل ہو جائے تو نوکری کے لیے سفارش کروائیں، بالکل جائز ہے۔ آج کل کوئی کام ہوتا ہے سفارش کے بغیر؟ میری شادی کا ولیمہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ کوئی فوتگی ہو گئی تھی، شادی کو 13 سال ہو گئے، 4 بچے بھی، اب تمہیں ولیمہ یاد آ رہا ہے؟ اب انشاءاللہ بچوں کا ولیمہ کرنا، اپنا چھوڑو، جو گزر گیا گزر گیا۔ بیگم میرا کوئی بھی کام نہیں کرتی، میرے گھر والوں کی عزت بھی نہیں کرو، بے غم جو ہے تو وہ کیا کام کرے؟ غم ہو تو کام کرے نا، وہ تو بے غم ہے۔ آپ کیا کریں، انشاءاللہ کبھی اس کو بھی شرم آ جائے گی۔ میری بیوی میرے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے مہینہ 2 مہینے راضی نہیں ہوتے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ بچہ برسر روزگار ہے، شادی کی عمر بھی ہے، والدین بھی کہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا، تو اس کی کوئی وجہ ہو، اس کے دوستوں سے کہیں کہ وہ معلومات کریں یا اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں۔ وہ ہو ہی بیچارہ نامرد، تو شادی کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے وہ اچھا کر رہا ہے کہ شادی نہیں کر رہا۔ کسی دوسرے کی لڑکی کو ذلیل کرنا کہ اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، بیوی بھی بنا لے۔ اگر سر صفا مروہ دوڑنے کے بعد کپڑے پہن لیے پھر سر مڑایا، پھر دم پڑ جائے گی، وہ تو احرام کی حالت میں سر مڑانا ہے۔ کاروبار کے لیے رقم پرسنٹیج پہ دینا بالکل ناجائز، ہی تو سود ہے، اور سود کیا ہوتا ہے؟ کل خوانی وغیرہ سب بدعت ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، یہ عمرہ ان کی طرف سے کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کسی اور کے نام کر سکتے ہیں۔
اگر مکہ یا مدینہ منورہ سے کوئی دکاندار یا تاجر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کہ اس کو لے جا کر فلاں کو دے دے، ایسا کرنے پر وہ منافع بھی دیتا ہے، کس بات کا منافع؟ وہ تو امانت ہے، امانت پہنچانی ہے، کوئی منافع لینا جائز ہے۔ ایک شخص نے نیت نہیں کی، احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پہ گیا، وہاں پتہ چلا کہ آج سیٹ کینسل ہے، تو احرام کھول دے، ٹھیک ہے، جب نیت ہی نہیں کی تھی تو احرام تھا ہی نہیں۔ پندرہ جنوری کو میری شادی کی تاریخ مقرر تھی۔ شادی ایک ماہ پہلے میرے ہونے والے شوہر کی موت ہو گئی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، کوئی موت کو ٹال تو نہیں سکتا۔ جب انبیاء علیہم السلام پہ موت آ گئی تو اور کس کی کیا طاقت ہے؟ اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی، بالکل ناجائز ہے، شادی کریں، گناہ ہے، کیوں نہیں کرو گی؟ آپ نے مارا ہے اس کو، اللہ نے مارا ہے۔ اگر دکان بند کر کے آدمی تبلیغ میں جائے تو کیا ہے، بند کر کے جائے گا، کھلا تھوڑی چھوڑ جائے گا کہ تم اٹھا لو مال۔ عورتوں کو ہمیشہ سیدھی مانگ نکالنی ہے، بہتر تو یہی ہے، باقی کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، لیکن آج کل جو ہے نا انگریزی فیشن، اس کے مطابق نہ کریں۔ میری 400 گز زمین ہے، وہ کس لیے ہے؟ گھر بنانا ہے یا بیچنا ہے؟ اگر گھر بنانا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر بیچنا ہے تو اس کی قیمت پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیوی فرما بردار ہے، لیکن خاوند اس کو ماں باپ کے گھر بھی نہیں جان دیتا، یہ خاوند کا ظلم ہے۔ ویسے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، صبر کرے۔ اگر بویں بہت زیادہ پھیلی ہوئی، اگر وہ آنکھوں پہ آ کے نقصان کرتی ہے پھر کاٹ سکتی ہے۔ والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا وغیرہ کرے وہ غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو تھوڑا کھلائیں گے۔ اگر کسی آدمی سے زنا ہو گیا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو بس گناہ معاف ہو گیا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ کی دیدار بھی کرے گا۔ میں دفتر میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں، لیکن میرا افسر خوش نہیں ہوتا، اس کو بے ایمان آدمی چاہیے نا، ایماندار اس کو نہیں چاہیے۔ بہرحال صبر کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ ہندوستان میں ہوں، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کو مارا اور گھر کا دروازہ بھی تھوڑا اس پر، اور ان کا بچہ بھی گر گیا اس دروازے کے لگنے سے، تو حضرت علی کہاں تھے؟ یہ تمہاری کبڈی کے لیے آ جاتے ہیں، بی بی فاطمہ کو بچانے کے لیے نہیں گئے؟ سب جھوٹ ہے، 101% جھوٹ ہے۔ جرأت ہے حضرت عمر کی کہ بی بی فاطمہ کو مارے؟ اللہ کے بندے، یہ لوگوں نے کس سے کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں بس۔ 50 طواف جو ہیں وہ پوری زندگی کا منع نہیں، ایک ہی سفر میں 50 طواف کرو۔ جب موت کی جگہ مقرر ہے تو پھر خودکشی کیوں گناہ ہے؟ اس نے اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے نا، انتظار کرتا جب موت آتی چاہے اسی وقت آتی، خودکشی کر کے فرمان خدا کو ٹالا ہے، اس لیے حرام ہے۔ بہن کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ مسافر جو حرم میں قصر پڑھیں ان کو پورا ثواب ملتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔
عصبیت کا معنی یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنے خاندان کو سب سے اعلیٰ سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ حرام ہے۔ مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری بیوی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال نہیں کاٹے، تو تھوڑی دیر بعد یاد آیا تو بال کاٹے، کوئی دم شم نہیں۔ حضرت علی کی قبر کے بارے میں یہی ہے کہ وہ نجف اشرف میں ہے، باقی اللہ جانتے ہیں۔ میری والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کعبے کو بوسہ نہیں دیتے، بوسہ حجر اسود کے لیے سنت ہے۔ دعا مانگنے کے دوران کسی پیغمبر کا واسطہ نہ دیں، سیدھی اللہ سے مانگیں، جیسے پیغمبروں نے مانگی ہے، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا ہب لنا، کسی میں کوئی واسطہ ہے؟ ایک لڑکی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، ایک بچہ بھی ہے، لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکی کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی کی تو ہم بچہ نہیں دیں گے، وہ شادی کر لے، یہ باقی مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں۔ ویسے بھی جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو وہ باپ والوں کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے۔ عمرہ کر لیا، اس طرح سے بال صاف کروا دیے، دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پہ کرنا ہے، پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، کیونکہ پہلے آپ اس طرح پھروا چکے ہیں۔ افضل عمل مکے میں رہتے ہوئے طواف ہے، چونکہ باقی سارے عمل ہو سکتے ہیں، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میرے والد نے، میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، انہوں نے بینک میں میرے نام پہ کچھ پیسے رکھے تھے اور مجھے کہا تھا کہ بھئی وہاں سے آپ نکلوا لینا۔ آپ نکلوا لیں گے لیکن پیسے تو آپ کے والد کے تھے نا، تو سب کو حصہ ملے گا بھائی بہن، وہ تمہاری کمائی تھوڑی تھی۔ احرام اپنے ہوٹل سے باندھا، نیت اور تلبیہ مسجد عائشہ سے کریں، بالکل جائز ہے، کوئی دم نہیں۔ جمعرات اور سوموار کو خرید کرنا ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ناجائز ہے؟ بلکہ سوموار اور جمعرات افضل ہے، اسی لیے تو یہاں سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، سب کو افطار بھی کرواتے ہیں۔ نسوار یا سگریٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، منہ میں بدبو ہو تو پھر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر احرام میں الرجی ہو، اس جگہ پر کوئی دوائی مل سکتے ہیں، جسم پر خارش ہو تب بھی کوئی بات نہیں، عمرے کا کیا اس میں نقصان ہے؟ قبروں کے پاس جا کے قرآن پڑھنا یا فاتحہ پڑھنا یہ بدعت ہے، ویسے آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے والدین کے قبروں پہ جا کے ضروری کوئی قبر پہ آپ سناتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور ثواب بھیجیں۔ میری عمر 27 سال ہے، میرے گردے فیل ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ قادر ہیں۔ میں نے 39 نمازیں مسجد نبی میں ادا کی، ایک نماز جو ہے نا، میری ایک نماز صحن میں ادا کی، پہلی رکعت تو 12 اللہ قبول فرمائے، لیکن اصول یہی ہے کہ 40 پوری ہوں۔ حضور پاک کو کون سی کھجوریں پسند تھی؟ سب پسند تھی، ویسے زیادہ تر عجوا پسند تھی اور صفاوی پسند تھی۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ اور علماء ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور ان کی جد و جہد سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے اسلام نصیب کیا ہے۔ کسی غریب مسکین کو رقم اگر ادھار دیں، پہلے زکوٰۃ کی نیت کر دیں، بالکل ادا نہیں ہوتی، دے ادھار رہے اور زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟
زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملائیں، کچھ بھی ملا دیں۔ میں استغفار پڑھتی ہوں، دل میں سکون پیدا نہیں ہوتا، درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ بیوی نے اپنی نوکری کی وجہ سے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی اولاد بند کروا دی ہے، بہرحال اس نے گناہ کیا ہے، ناجائز ہے، توبہ کرے۔ بیگم صاحبہ گھر سے باہر تو بڑی خوش ہوتی ہیں، نوکری والی جگہ پر بھی بڑی خوش، گھر میں آتی ہیں تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ نوکری سے منع کرو تو بیوی طلاق مانگتی ہے، چلو نہیں گزارا ہوتا، پر اسی لیے تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے کہ دے دو طلاق، جان چھوٹے۔ ایک بندے نے میرا حق کھایا ہوا، میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں حق معاف نہیں کروں گا جب تک تم ادا نہیں کرو گے۔ بہرحال اب عمرے پہ ہے، میں معاف کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتے ہیں کر دیں، کوئی بات نہیں۔ قضا نمازوں کی ادائیگی ایسے ہوگی جیسے آپ اصل نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ بہرحال بھائیوں کے دو گھر میں، ایک گھر کی قیمت 22 لاکھ ہے، دوسرے کی 16 لاکھ ہے۔ بیٹی کو عمرہ اگر کرا دیں تو اس کا بنا یہ تھوڑا ہے کہ وراثت کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ 1 لاکھ میں آپ نے عمرہ کرا دیا، وراثت اس کی 6 لاکھ کھا گئے، یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے۔ معاویہ نام رکھنا جو ہے بالکل رکھنا چاہیے، تاکہ دشمن جس سے جلتا ہو اس نام کو تو آدمی ضرور رکھے۔ موزے پہن کے طواف کر سکتے ہیں، احرام کسی وقت سر پہ آ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بچی ہے رضوان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر مرد اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کے قرآن، وہ ضروری نہیں ہے، یہ تو اگر موت آ رہی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، پھر ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہو یا سورۃ یاسین پڑھو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ پالتو جانور جو ہیں گھر میں رکھتے ہیں، انس ہو جاتا ہے، انس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ان کی قبروں پر جا کے تم پھول چڑھاؤ یا ان کی قبروں پہ ایک روضہ بنا دو، انشاءاللہ منتیں شروع ہو جائیں گی۔ میری بیٹی فائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ارشد اقبال نے سلام کہا ہے علیہ السلام، بچوں کو تمیز دار بنانے کے لیے اللہ کے قرآن میں آیت مبارک ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وضو کے پانی کی چھینٹیں پڑیں تو پھر اس سے وضو نہ کریں، اور ایسی جگہ کریں کہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ میرا بھائی بے روزگار ہے، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ روزگار دیں گے۔ بہرحال ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث نہ موضوع ہے نہ ضعیف ہے، وہ تو حضرت علی کی روایت ہے، اور آپ نے صرف یہ بھی فرمایا کہ من السنت، سنت یہی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ باہر کے ملکوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، اس کی انتظار میں 2-4 دن رکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ فوت ہونے کے بعد فوراً اللہ کی امانت دفن کرو۔ اذان والی حیض والی عورت جو اذان کا جواب دے سکتی ہے، دعا بھی پڑھ سکتی ہے۔ قرض داروں کے لیے استغفار سب سے اچھا وظیفہ ہے۔ آپ کے معاملات دبئی سے آئے ہیں، نہیں ٹھیک نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
مجھے آپ سے محبت ہے، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک عورت پاکستان سے عمرے کی نیت سے آئی، راستے میں کپڑے ناپاک ہوئے، ہوٹل میں آ کے دھو کے بدل دے، کوئی بات نہیں۔ جنازے کی تکبیریں جتنی چھوٹ جائیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم۔ طواف کے 2 رکعت اگر مغرب کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے پڑھ لیں جائز ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کپڑے سے ناک صاف کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو صدقے کے کھانا دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ اگر غلطی سے رکن یمانی سے پہلے طواف عمرے کی نیت کی، استلام بھی رکن یمانی کا کیا، حجر اسود سمجھ کر طواف مکمل کیا، اسی طرح آپ صحیح طریقے سے طواف دہراؤ، ورنہ عمرہ نہیں ہوگا۔ باہر جو سبیل میں چیزیں ملتی ہیں، اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ کھایا کرو۔ ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حبیب سرفراز صاحب ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر دم ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں چلے جائیں، پاکستان میں جب اللہ دے تو یہاں بھجوا کے دم کرا دیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، اللہ کی مرضی ہے، استغفار پڑھو۔ صفا مروہ میں نے نہیں کیا تھا، دم دے دیا، بہتر ہے کہ صفا مروہ بھی کرو۔ میری بیوی کو پتہ نہیں اماوس سے 2 یا 3 دن پہلے نیند کی سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے خود دم کرو۔ ہمارا روزگار جو ہے وہ مکے میں ہو جائے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ قادر ہیں۔ وتر پڑھنے کے بعد، مثلا عشاء کے بعد اپنے وتر پڑھ لیے تو بعد میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں پاکستان سے آیا کام کے لیے جدے پہ، پھر مکہ بغیر احرام کے آیا۔ بہرحال اگر آپ کام کے لیے آئے ہیں تو آپ پر دم نہیں ہے۔ میں جو نیک کام کرتا ہوں میرا باپ مجھے منع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جو لوگ ہیں ان کے لیے طواف عمرہ کر سکتے ہیں۔ میری بچی 8 سال کی ہے، پہلے حفظ کرانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، قرآن حفظ کرائیں۔ طواف میں عورتوں سے ٹکرانے سے بچیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر کے بال نہیں کاٹے تھے کہ پہلے داڑھی کے بال کاٹ لیے تو دم پڑ گئی۔ کہتا ہے کہ مدینہ مبارک میں بھی کئی پولیس والے بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ آپ یہ ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں نا۔ اگر کسی بینک والے کو بینک کھولنے کے لیے جگہ کرایہ پر دیں کوئی حرج نہیں۔ میرا کزن محمد حبیب 2 مہینے سے ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدہ کے لیے جو وفات پا ان کے لیے قرآن پڑھ کے ان کو ثواب بھیجیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ تبلیغی جماعت میں وقت لگانا بالکل ضروری ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال خود کاٹ لیں وہ بھی جائز ہے۔ عمرے کے پورے ارکان وضو سے کرنے ہیں۔ سعی کے بعد حل کرنے کے وقت اگر وضو نہ ہو کوئی حرج نہیں، لیکن ہو تو اچھی بات ہے۔ بہرحال ہندوستان کے مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد داڑھی کے کچھ بال ٹوٹ گئے، اس سے دم نہیں آتی۔
والدین کے لیے محرومین یہاں عمرہ کر سکتے، ایک کے لیے ایک عمرے کے طواف بھی کا، وہ بھی ایک کے لیے ایک۔ عمرے کے وقت جسم پر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن چپل وغیرہ بیگ وغیرہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ حرم میں نماز پڑھتے ہوئے نظریں سجدے والی جگہ پر، اگر ہم نے طواف کر لیا، وقت مکروہ ہے، تو آپ اس کی 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں، یا دوسرا طواف کر لیں، پھر دونوں کی اکٹھے پڑھ لیں۔ ایک بندہ میقات پہ گیا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، ایسے آ گیا، پتہ نہیں کون سے میقات پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے خود کسی کو ثواب بخشے تو جائز ہے۔ صحابہ کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا ان کے لیے محبت کی دلیل ہے۔ آپ کے روضہ مبارک پر بار بار نہ جائیں، بس زیادہ سے زیادہ دن میں ایک بار۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہوا، علاج کے لیے اس کو میقات کے باہر جانا پڑا، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائیں۔ میں پاکستان سے عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، بہرحال پھر کسی پڑوسی کے ساتھ آپ نہیں آ سکتی، ہاں کوئی فیملی آ رہی ہے تو ان کے ساتھ مل کے آ سکتی ہیں۔ مکہ میں میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، جب آپ یہاں آئیں گی تو جدہ سے آپ کو شوہر سنبھال لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نسب العدنان تک ہے۔ میں حج پہ آیا، 15 دن سے زیادہ مکے میں رہا، عرفات میں نماز اثر 2 رکعت، بہرحال حاجی مسافر ہوتا ہے۔ حقیقے کے جانور کے لیے بھی وہی قربانی والی شرائط ہیں۔ 2 دوستوں نے عمرے کے تمام ارکان کر لیے، ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ مٹنے والی سیاہی سے اپنے جسم پہ نام لکھنا بالکل حرام ہے۔ والدہ وفات پا گئی، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ سعودیہ میں ہیں اور آپ کی بیوی کسی فیملی کے ساتھ آ جائے تو آ سکتی ہے۔ دوران طواف شیطانی وسائس ذہن میں آتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، باقی اللہ پاک محفوظ رکھے۔ مکہ مکرمہ میں نماز کا ثواب ایک کا 1 لاکھ ہے، مدینہ پاک میں 1000 ہے۔ اگر مجھے کسی نے کہا ہے کہ جب مدینہ میں جائیں میرے سلام پہنچائیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد ملہان ہے، اللہ عالم، بہرحال کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا ملہان کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کا بیان سن رہا تھا کہ نیند آ گئی اور وضو ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کو وضو ٹوٹنے کا پتہ لگ گیا ہے تو پھر ٹوٹ گیا، بیٹھے بیٹھے نیند آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آدمی کی شوگر ہے، پیشاب کی جائے، جسم پر ناپاک دھو ڈالے، کپڑا بدل دے۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، باغ میں 2/3 مہینے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ پاکستان سے آنے والے بھی مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوست کی اولاد، جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست کا موبائل گم ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے۔ قصر نماز کے لیے 78 کلومیٹر سفر ہونا ضروری ہے۔ عمرے پہ آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، مروہ پہ 2 نفل پڑھے، مروہ پہ نفل پڑھنے ضروری نہیں ہے۔ عمرے کے لیے احرام باندھ کے آیا، حجر اسود کا استلام کیا، لیکن استباء نہیں کیا، بعد میں یاد آیا تو کیا، کوئی بات نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین احمد عیسیٰ کے فتنے سے لوگوں کو محفوظ فرما، یا اللہ ایسے ملحدین کے فتنوں سے لوگوں کو محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔